محمد عبدالحمید تو استاد محترم جو ہے آپ کو شاعری کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانے والے ہیں، خاموشی سے جو ہے آپ سماعت کیجیے۔ آج کے اس ادبی شعری نشست کے صدر عالی وقار جناب میرے دوست نور الدین نور صاحب، میرے ایک اور دوست جو انجمن ترقی اردو ہند شاہ گلبرگہ کے صدر نشین ہیں، میری مراد ڈاکٹر پیر زادہ فہیم الدین صاحب، اور شہر گلبرگے کا نام اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ طنز و مزاح کے حوالے سے پورے ہندوستان، جنوبی ہندوستان ہی نہیں پورے ہندوستان میں گلبرگہ کی پہچان کروانے والے فنکار جناب منظور وقار صاحب۔ میں نے ابھی آج منظور وقار صاحب کے سلسلے میں صبح میں بات کہہ دی تھی کہ منظور صاحب آپ کے وقار کو بلند سے بلند تر دیکھنے کے لیے ہم منظور ہیں، ہمیں بھی منظور ہے۔ تو آج کی اس بہترین مجلس کے روح رواں قدسیہ پروین صاحبہ جو اس کالج کی پرنسپال بھی ہیں اور بہت حرکیاتی پرنسپال ہیں، فعال ہیں، متحرک رہتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں، طلبہ کو زیادہ سے زیادہ اپنے کالج میں لانے کے لیے، چاہے پی یو سی لیول پر ہو چاہے گریجویشن لیول پر ہو، بہت پوچھاں رہتی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں۔ اور جناب عتیق اجمل صاحب بھی یہاں ہیں، کہاں ہیں عتیق اجمل؟ آخر کہاں سے آئے گا؟ انتظامی امور میں شاید مصروف ہے۔ اور آج کے بہترین عتیق اجمل یہاں سے آئے گا۔ آج کے اس بہترین ادبی نشست کے شعراء حضرات بھی جو تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی اپنی پہچان بہرحال بنا رہے ہیں، بنا چکے بھی ہیں۔ تو جتنے بھی شعراء یہاں انہوں نے کلام سنایا ہے، بہت اچھے شعر سنائے، اور شعر سمجھنے کے لیے شعری جو انسلاکات ہیں، یعنی شعر کے جو متعلقات ہیں، شعر کب بنتا ہے، شعر بس یوں ہی نہیں بنتا ہے، بلکہ شاعر کے دل میں ایک للک ہوتی ہے اور ایک ایسی لپک ہوتی ہے جو ہمارے اطراف ہی ایسے کچھ حادثات اور واقعات پیش ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں اس عالم رنگ و بو میں، یعنی دنیا میں، تو وہ اس کو اپنے شعری حس کے ذریعے محسوس کرتا ہے اور اس کو شعری لوازم کے ہانڈی میں پکاتا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ شعر بنتا ہے، موضوع ہوتا ہے۔ شعر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکمت و دانائی کا زبردست اظہار ہے۔ جو بات آپ 500 صفحے کی کتاب میں نہیں کہہ سکتے، شعری جہاد اور شعری جہد مسلسل کے ساتھ، یعنی ریاض کے ساتھ، ریاض کا مطلب ریاضت، ایسی ریاضت جو نہ تھکا دینے والی محنت ہے، محنت بھی محنت ہوتی ہے لیکن نہ تھکا دینے والی محنت کا نام ریاضت ہے، اور الحمدللہ وہ ریاض بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک ریاض کے معنی باغ کے بھی ہیں۔ ابھی مجھے جب گلپوشی کی جا رہی تھی تو عتیق اجمل نے، اب ظاہر ہے وہ شاعر ہے تو ہر لمحہ وہ شعر کہتا ہے، اور موقع اور مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ شعر برجستہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایسا پھولوں کا ہار پہنایا
لگا ایسا کہ سارا چمنستان میرے ہی گلے ڈال دیا ہے. تو بہرحال ان کی محبت ہے، انہوں نے اس طرح سے کام کیا. تو شعر جو بنتا ہے وہ حکمت اور دانائی کا ایک بہترین اظہار ہوتا ہے، اور شاعر اپنے اطراف و اکناف میں غور کرتا ہے. بلکہ یہ شعری کائنات، آپ کے مقدمہ شعر و شاعری اگر آپ نے پڑھا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی، تو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری، یعنی شعر و شاعری کیا ہے اس سے پہلے، مقدمہ کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ پڑھیے، یعنی مطلب ہے کہ مقدمہ پہلے پڑھیے تاکہ شعر اور شاعری کا مزاج معلوم ہو. ابھی اس کو کچھ لوگ مقدمہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دانشگاہ ہے، یہ سکھانے کی ایک جگہ ہے. تو میں ایک لفظ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر و بیشتر، ڈاکٹر صاحب ہم اکثر و بیشتر اس کو مقدمہ بولتے ہیں. تو مقدمہ شعر و شاعری ان کی زبان زد عام ہے، لیکن مقدمہ بھی ایک لفظ ہے جو متنازعہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تنازع جھگڑا کہیں ہو جاتا ہے تو اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے مقدمہ کیا جاتا ہے عدالت میں. تو مقدمہ بھی لفظ قدم سے ہی ہے، لیکن مقدمہ تقدیم سے ہے. مقدمہ قدم کا مطلب یہ کہ قدم کو قدم اس لیے کہتے ہیں کہ قدمہ کے معنی آگے بڑھنا. عربی کا کوئی لفظ ہمارے اردو زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جسے ام الالسنہ کہا جاتا ہے، ساری زبانوں کی ماں، ساری زبانوں کی جڑ. بہت رچ زبان ہے عربی، دنیا کی کوئی زبان اتنی رچ نہیں ہے. اور پھر